السلام علیکم دوستو، میں ہوں عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اسٹوڈیو۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام کا جائزہ لیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو ناحق قتل کیا، پر قابیل اپنے بھائی کے ناحق قتل پر شرمندہ تو تھا، مگر اس نے اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگی۔ انسان پر یہ لازم ہے کہ جب اس سے جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی مانگے، مگر قابیل ان تمام معاملات کے بعد اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی رہائش گاہ سے بہت دور نرم زمین کے قریب چلا گیا اور یہاں رہائش اختیار کر لی اور پھر کبھی بھی اپنے باپ سے نہیں ملا۔ اس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا رابطہ ختم کر لیا۔ قابیل سے پھر ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی۔ فحاشی اور بے ایمانی ان کے قریب معمولی بات تھی۔ عبادت تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سر عام نافرمانی ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ ایک وہ لوگ تھے جو نافرمان تھے، وہ قابیل کے ساتھ شامل ہو گئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانتے تھے۔ حابیل کے قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام آپ دونوں نے شیس رکھا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام سے مکمل علم حاصل نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تمام علم اللہ تعالیٰ کے اذن سے حاصل کیا تھا۔ البتہ حضرت شیس علیہ السلام نے جو کچھ بھی سیکھا، یہ تمام علم تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال کے قریب پہنچ گئی، تب انہوں نے اپنے بیٹوں سے جنتی پھل کھانے کی خواہش کی، اور آپ علیہ السلام کے تمام بیٹے جنتی پھل کی تلاش میں جنگل میں نکل گئے، سوائے حضرت شیس علیہ السلام کے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس ہی موجود رہے۔ جنگل میں جنتی پھل کی تلاش میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی ملاقات فرشتوں سے ہو گئی، جو انسانی شکل میں وہاں موجود تھے۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے بیٹوں کو بتایا کہ وہ واپس اپنے باپ کے پاس چلے جائیں، کیونکہ یہ ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت چل رہا ہے۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، تب حضرت حوا نے فرشتوں کو پہچان لیا اور زار و قطار رونے لگیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو چپ کروایا اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام 960 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے وفات پا گئے۔ فرشتوں نے ہی آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا سارا انتظام کیا، کیونکہ آپ کی اولاد کفن دفن کا طریقہ نہیں جانتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پوری حیاتی میں صرف اس درخت کے پھل کے علاوہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہی ان کی پہلی اور آخری خطا تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 1 سال کے بعد حضرت حوا بھی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔